अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ गए हैं और आज पाकिस्तान के अंदर बहुत सी अनहोनियां होती रहीं और आखिरकार मियां साहब का जलसा भी हो गया। मीनार पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग आए हुए थे और एक उससे नया बयानिया गढ़ने की कोशिश हो रही है ऑफ कोर्स, और मियां साहब ने जो तकरीर की है उसके ऊपर भी। लेकिन इस जलसे के अंदर एक कमी थी। इस जलसे के अंदर ये कमी थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को भी आके खिताब करना चाहिए था और उन्हें बाकायदा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिसीव करना चाहिए था। ऑफ कोर्स उन्हीं की बदौलत तो वो आज बाकायदा पाकिस्तान के अंदर रूनुमा हुए हैं और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पूरे सिस्टम को हाईजैक किया गया वो उसकी नज़ीर कभी भी कहीं भी नहीं मिलती। नादरा के स्टाफ ने बाकायदा जाके आज एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक किया और ये एक बड़ा आप कह लें कि अजीब किस्म का वाक़या था। इसी बायोमेट्रिक की वजह से इमरान खान को बुलाया गया था और उस बायोमेट्रिक लेते हुए उसके बाद इमरान खान के ऊपर धावा बोला गया और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो अदल और इंसाफ है वो किस लेवल पे है कि खान साहब को जो रियायत ना दी गई, बजाय उनको गोलियां भी लगी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी थे, उसके बावजूद अदालत मुसलसल इस चीज़ पे इसरार करती रही कि इमरान खान साहब को बाकायदा अदालत के अंदर हाज़िरी देनी चाहिए और उसके बाद ही उनकी ज़मानत या उनकी प्रोटेक्शन बेल मुतवक्को है। लेकिन उससे पहले खान साहब को हाज़िर ज़रूर होना पड़ेगा अदलिया के अंदर आके, बाकायदा हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। लेकिन आज वही बायोमेट्रिक नादरा की टीम अपना सारा कुछ साजो सामान लेके एयरपोर्ट पे पहुंची और वहां पे जाकर उन्होंने बायोमेट्रिक किया। और आपको पता कि इस वक्त नादरा किन के हाथ में? जी, ये वही हाथ हैं जिनके हाथ में मुल्क पिछले 70 साल से है और जिनको ये तो तकलीफ होती है कि बाकायदा इस हादसा की पेंशन से मुल्क का नुकसान हो रहा है, लेकिन जिन वसाइल का बेतरेक वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं हो रहा। और उन लोगों ने आज नवाज शरीफ के लिए जितने भी इंतजाम किए थे, ऑफ कोर्स हमारी अदलिया जो है वो किसी लेवल पे, अब आपको इस बात का इदराक हो जाना चाहिए कि वो किसी लेवल पे भी आज़ाद अदलिया नहीं है। जिन बुनियादों पे नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया गया, क्या वो ग्राउंड्स बाकी आम लोगों के लिए भी अवेलेबल हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सनम जावेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कारकुन है, जो 9 मई के एहतजाज में शामिल थी, उसको आज दोबारा जब उनको बेल बाकायदा दी गई और उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मियां साहब बाकायदा जल्द के अंदर ये ऐलान कर रहे हैं कि मैं किसी से इंतकाम नहीं लूँगा। वो कबूतर भी छोड़ रहे हैं और साथ साथ जो मुक़्तदर हलके हैं, मुक़्तदर ने ये सारा तमाशा रचाया हुआ है, उन्होंने बाकायदा क्या किया कि उन्होंने सनम जावेद को फिर गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब है कि बहन बेटियां तो सिर्फ इन अशराफिया की हैं, बाकी आम लोग जो हम लोग हैं, हमारा ना पाकिस्तान के अंदर सियासत में कोई रोल होना चाहिए, हम बस अपनी रोज़ी रोटी। वो जो सोहेल बड़ाइच ने बात की थी ना, ये बुनियादी तौर पे सोच इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पूरी अशराफिया की भी यही सोच है। पाकिस्तान की अशराफिया यही कहती है कि आप बस पैसे कमाएं, अपना रोज़गार कमाएं और आपको इन मामलात के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सियासत या पाकिस्तान के अंदर जो बाकी जो मामलात हैं, जो बज़ाहिर जो बुनियादी तौर पे लोगों को कंट्रोल करने के हवाले से हैं या लोगों को रूल करने के हवाले से, उन पे आपका कोई हक नहीं है। और आप और हम सब लोगों के लिए तो ये सहूलतें हैं। आपको पता कि पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी सहूलतें हैं, हमारे लिए कौन से स्कूल हैं, हमारे लिए कौन से हॉस्पिटल्स हैं और हमारे लिए कौन सी बुनियादी सहूलतें हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल हुक्मरानी कर रहे हैं, उनके स्कूल भी आपसे अलग हैं और उनके आप कह लें कि हॉस्पिटल्स भी आपसे अलग हैं, उनकी रहने की जगह हैं वो भी आपसे अलग हैं और बुनियादी तौर पे उनका आपसे कोई ताल्लुक या उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो आप इन बातों में जो है पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि मिडिल क्लास जो है, आपको पता चल गया। हमारा काम सिर्फ ये है कि जहाँ पे खाना अच्छा पके हमें वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे जाके बाकायदा हाज़िरी देनी चाहिए, अच्छी तरह हम खाना खाएं, उस पार्टी के नारे लगाएं और हमें वापस आ जाना चाहिए। और यही हमारा रोल है और इस रोल से बढ़ के आप कभी अपनी सोच भी ना आगे लेके जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना तो आप इलेक्शन लड़के कहीं पे पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं
اور نہ ہی پاکستان کے اندر آپ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ بنیادی طور پہ چھوٹے موٹے ایگزام پاس کر کے کچھ بن بھی جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کا کام جو ہے وہ باقاعدہ ایک دو خاندانوں کی خدمت کرنا ہی ہے، اور ان کی آؤ بھگت کر کے جو آپ اچھے عہدے لے سکتے ہیں وہ آپ لے لیا کریں۔ تو آپ ان باتوں پہ غور نہ کیا کریں۔ آف کورس ماں صرف مریم نواز کی ہوتی ہے، باقی کسی کی ماں نہیں ہوتی۔ بچے صرف میاں صاحب کے ہیں، باقی سب کے بچے نہیں ہیں، اور باقی بچے ان کے بھی ہیں جو کہیں نہ کہیں آئی لینڈز اور اپنی انویسٹمنٹس باہر کرتے ہیں، بچے صرف ان کے ہیں۔ اور اس بات کا ادراک آپ کو، اس بات کا آپ کو اندازہ اس بات سے کیا ہوگا، اس بات کا اندازہ آپ لوگوں کو ہوا ہوگا جب ملک ریاض نے بات کی، اور انہوں نے بات کی کہ آف کورس ملک ریاض نے کہا کہ میرے اوپر تو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، لیکن جس ریٹ کے اوپر ڈی ایچ اے کراچی کی زمین لی گئی اور باقی جو معاملات چلائے گئے ان پہ بھی آپ بات کریں، لیکن وہاں پہ نہیں بات ہوتی۔ بنیادی طور پہ ہم جب تک اس جو سپہ سالار کی ٹرم ہے، کیونکہ ہم ابھی بھی خلافت کے دور میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو جب تک آپ سپہ سالار کی ٹرم جو ہے، جو سپہ سالار کے رومانس سے نہیں نکلیں گے، آپ کا یوں ہی بیڑا غرق ہوتا رہے گا۔ اور آپ کو آپ یہ باتیں نہ سوچا کریں کہ ہمارے بچوں کو نوکری کیسے ملے گی، یہ وہ۔ اس کا بنیادی طریقہ، وہ جو واضح جو بنیادی طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ رکوں پہ جا کے کام کریں۔ آپ کی ایف آئی آرز بھی آپ باقاعدہ، جو ان کے ٹاؤٹ ہیں، جو ایم این ایز آپ کے علاقے میں ہوتے ہیں، یہ ان کے ٹاؤٹ ہیں اشرافیہ کے۔ آپ کہتے ہیں کہ مطلب آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کی ایف آئی آرز کروائیں، آپ کے بنیادی حقوق کی جو آپ کہہ لیں کہ بنیادی حقوق کی یقین دہانی ہے، وہ یہی لوگ کروائیں گے۔ تو آپ کہہ لیں کہ آپ اسی سسٹم کے اندر آپ نے رہنا ہے، اور آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ایک غلامانہ زندگی گزاریں، اور اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں، ان کو بنیادی تعلیم دیں، اور چھوٹی موٹی جو کوئی بھی جاب آئے تو آپ ایم این اے ایم پی اے کے پاس پہنچ جایا کریں، اور اس کے بعد ان کو نوکری شوکری مل جائے گی، اور پھر اپنی آپ روزی روٹی کھائیں۔ اس سے زیادہ آپ نہ سوچیں، اور نہ ہی آپ کی اوقات ہیں۔ اور باقی جو معاملات ہیں پاکستان کے اندر جو چل رہے ہیں، وہ آف کورس یہ خاندانی چلائیں گے، اور ان خاندان کی جو پروٹیکشن کرنے والے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کن کی طرف ہے، یہی کریں گے۔ اور باقی یہ جلسے ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سب ہمارے لیے ایک میلے ہیں، جس طرح ایک سیزنل میلے پنجاب کے اندر لگتے ہیں اور سارے بچے اٹھا کے ادھر چلے جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ہم جا کے انجوائے کرایا کریں۔ اور باقی میاں صاحب کی تقریر اچھی خاصی تھی، اور میاں صاحب نے اپنی تقریر کے اندر انہوں نے کہا کہ میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، اور بڑی اچھی باتیں کی، اور لوگ بڑے سراہ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی، اور ان کا نیریٹو اب سیٹ کرنا ہے۔ آف کورس پیسے لیے انہوں نے، حلال بھی کرنے ہیں، اور وہ لوگ جو پہلے ہائیبرڈ رجیم کے خلاف تھے اب وہ اس کے حق میں بات کرتے ہیں، اور جو بات کرتے تھے پاکستان کے اندر سیولین سپیس عمران خان نے کم کی ہے، اب میرے خیال ہے کم نہیں ہوگی، اب میاں صاحب ہیں، اب سیولین سپیس نہیں کم ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ انہوں نے ایک نئی اداکاری شو شروع کی ہوئی ہے، حامد میر جیسے صحافی، اور جو آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک تاثر دے کے ایک ریزسٹنس، ایک مزاحمت کا۔ آج وہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا نواز شریف نے تو کبھی مزاحمت کی ہی نہیں ہے، وہ مزاحمت والے بندے ہی نہیں ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ آج ان کی تقریر کا ایک اور اہم پہلو کہ انہوں نے خواتین کے اوپر ایک اٹیک کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے اداب سے سن رہی ہیں، ناچ گانا تو نہیں ہو رہا ڈھول کی تھاپ پہ۔ آف کورس یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک جملہ تھا، ایک جملہ کسا انہوں نے، کوئی نہیں آ کے ڈانس کرتا، اور ان کے لیے ان کی بیٹیاں بہنیں بیٹیاں گانے بھی گائیں اور بالی ووڈ کے گانے بھی گائیں، ان کے لیے جائز ہے، وہ اس گانوں پہ ڈانس بھی کریں تو ان کے لیے جائز ہے، لیکن عام بندے کی بیٹی بہن اگر کوئی میوزک پہ جا کے اگر وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اور جلسہ سنتی ہے تو اس سے بھی ان کو تکلیف ہے۔ تو بنیادی طور پہ آپ سے ہر اس بات کی تکلیف ہے جس سے ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ اٹھ کے ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں، ان کے خلاف بات نہ کریں۔ تو میاں صاحب اب اس پہ وہ لوگ جو عورت مارچ اور ان چیزوں پہ وہ بات کرتے تھے اور سپورٹ کرتے تھے، جو فیمنزم کی بات کرتے تھے، اب وہ خاموش ہے، ان کو سام سونگ گیا ہے، اب وہ اس پہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سویل وڑائچ والی بات ہے کہ یہ
ان کا کام نہیں ہے. مطلب یہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک خاص ایجنڈے کے اوپر بات کرنا، اور یہ اسی پہ بات کرتے رہیں گے. میرا اور آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرواہ کریں، انہیں اچھی تعلیم دیں تاکہ وہ بھی چھوٹی موٹی پوزیشن پہ لگ کے اور بڑے خواب ہم لوگ دیکھنا بند کر دیں. یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا. آج ایک نیا جی پاکستان پی ایم اے اکیڈمی نے 4 پیلسٹینین سکاؤٹس کو پاس آؤٹ کروایا. کیا تیر مارا ہے؟ آپ لوگ ایک فون کال تو کر نہیں سکے پیلسٹائن کو سپورٹ کی، یہاں سے ٹرک آپ لنڈے کی جرابوں کے بھجوا رہے ہیں ان کی خدمت کے لیے. یہی آپ ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں. پروٹیسٹ کس لیول پہ؟ آسٹریلیا کے اندر آج بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا پیلسٹائن کے حوالے سے اور باقی مختلف ممالک کے اندر. لیکن پاکستان کے اندر جو آج ہوا ایک ننگا ناچ، اور جمہوریت کے نام پہ ننگا ناچ، اور ابھی آگے یہ چلے گا. سب کچھ میاں صاحب نے کہا لیکن انہوں نے الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا. ان کو میاں صاحب کو پتا ہے کہ ان کی مقبولیت جو ہے اس وقت وہ آسمان کو چھو رہی ہے اور وہ کلین سویپ نہیں کرنا چاہ رہے، اس لیے انہوں نے الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا. اور باقی عوام تھی، بہت زیادہ عوام تھی، کوئی 25 میں سے 20 کروڑ لوگ ادھر پہنچے ہوئے تھے، اور لاہوریے تھے سارے. سنا سارے لاہور کے تھے، کوئی باہر کا بندہ ہے ہی نہیں ہے. اور بس آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا تھا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آج کی بات پسند آئی ہوگی. اپنی تجاویز سے اور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.